معظم کا یہ آخری جمعہ ہے۔ اگلا جمعہ اگر اللہ نے زندگی رکھی ہماری تو انشاءاللہ ہم رمضان المبارک میں وہ گزاریں گے۔ اللہ رب العزت کا بے پناہ احسان ہے کہ اللہ نے ہمیں اس فانی زندگی میں ایک مرتبہ پھر رمضان المبارک کے قریب کر دیا ہے۔ ہم میں سے کوئی بندہ یقین کے ساتھ یہ نہیں کہہ سکتا کہ ہم اس رمضان کے روزے رکھیں گے۔ میرا اللہ جسے چاہے گا توفیق عطا فرمائے گا، جسے چاہے گا رمضان المبارک کی نعمتیں، رحمتیں، سوغات عطا فرمائے گا۔ رمضان المبارک کی آمد سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام کو ایک تفصیلی خطبہ دیا۔ اس خطبے کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام کو رمضان المبارک کی اہمیت کے متعلق، رمضان المبارک کی فضیلت کے متعلق، رمضان المبارک کی ساعات، گھڑیاں کتنے مبارک ہیں، سارا تفصیل سے بتایا۔ تو حضرات صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے دل کے اندر بڑا اشتیاق ہوتا تھا، شوق ہوتا تھا کہ ہمیں اللہ کی خاطر بھوکا رہنا، پیاسا رہنا نصیب ہو جائے۔ جس سال رمضان المبارک کے روزے فرض ہوئے اس سال شدید گرمی تھی۔ رمض کا معنی ہوتا ہے جلانے والا، تو گویا رمضان المبارک انسان کے گناہوں کو جلا دیتا ہے۔ اللہ رب العزت کے محبوب نے اپنی پیاری زبان سے فرمایا، اذا جاء رمضان فتحت ابواب الجنہ۔ رمضان المبارک کا مبارک مہینہ جب آ جاتا ہے، شروع ہوتا ہے، تو جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ ایک روایت کے اندر پڑھا کہ جنت کو 11 مہینے سجایا جاتا ہے، سنوارا جاتا ہے، بنایا جاتا ہے۔ جب رمضان المبارک کا چاند نظر آتا ہے تو ایک ہوا چلتی ہے جنت کے اندر، اس کی وجہ سے، پتوں کی سرسراہٹ کی وجہ سے، جنت کے اندر ہوا چلنے کی وجہ سے ایک آواز پیدا ہوتی ہے۔ جب وہ آواز پیدا ہوتی ہے تو حور عین، حوریں جن کا ٹھکانہ اللہ نے جنت بنایا ہے، تو اپنے بالا خانوں کے اوپر آ کر کھڑی ہو جاتی ہیں اور بڑی بے چینی سے پوچھتی ہیں کہ کیا وجہ ہے آج جنت کے اندر اتنی خوشبو، جنت کے اندر اتنی پیاری آواز، اتنی پیاری ہوائیں چل رہی ہیں کہ اہل جنت بھی پوچھنے لگتے ہیں۔ تو ان کو بتایا جاتا ہے کہ دنیا کے اندر مسلمانوں کے اوپر رمضان المبارک کا مہینہ آ چکا ہے۔ گویا رمضان المبارک کی آمد کی خوشی جنت کے اندر بھی منائی جاتی ہے۔ پھر جنتی عورتیں اللہ رب العزت سے دعا کرتی ہیں کہ اے اللہ، جو مسلمان رمضان المبارک کا اہتمام کرے، رمضان المبارک کا احترام کرے، رمضان المبارک کے حقوق کو ادا کرے، اللہ ہماری ملاقات ان مسلمان مردوں سے جلدی کروا دیجیے۔ گویا جنت بھی تمنا کرتی ہے ان مسلمانوں کی جو مسلمان رمضان المبارک کا احترام کرتے ہیں اور رمضان المبارک کے آمد کی خوشی مناتے ہیں۔ خوشی کیا ہے؟ خوشی یہ نہیں ہے کہ ہم خوش ہو جائیں کہ آ گیا، اس کے اندر ہم ہر چیز کا اہتمام کریں، پھل کھانے کا، فروٹ کھانے کا، کھجور کھانے کا۔ رمضان المبارک کی اصل خوشی وہ ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھائی ہے۔ پہلا حق
رمضان المبارک کا سب سے پہلا حق جو ہر مسلمان مرد عورت بالغ کے اوپر فرض ہے وہ ہے رمضان کے روزے رکھنا۔ اللہ رب العزت نے سورۃ البقرہ کے اندر دوسرا سپارہ ہے، فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے ایمان والو تمہارے اوپر روزے فرض کر دیے گئے۔ اب کوئی مسلمان یہ نہ سمجھے کہ میرے اوپر فرض ہوئے ہیں باقیوں کے اوپر فرض نہیں ہوئے، میں یہ کیسے گزاروں گا۔ ایک اصول یاد رکھیں، شریعت کا ایک اصول ہے، ضابطہ ہے۔ مجھے آپ کو اللہ نے بنایا، دنیا کے اندر کوئی مشینری جب بنائی جاتی ہے نا تو اس کا جو بنانے والا ہوتا ہے نا وہ اس کے مطابق ایک کتابچہ دیتا ہے اس کو۔ یہ چھوٹا سا موبائل ہم لے لیں، ہم موٹر لے کر آ جائیں، ہم کسی بھی کمپنی کی کوئی بھی چیز لے کر آئے نا تو اس کے ساتھ ایک کتابچہ دیا جاتا ہے جس کے اندر گارنٹی ہوتی ہے، وارنٹی ہوتی ہے، اس کے استعمال کا طریقہ کار ہوتا ہے، اور بتایا جاتا ہے کہ اس کے اوپر اتنا بوجھ نہیں لادنا ہے، اتنا بوجھ اس کے اوپر نہیں ڈالنا ہے، اتنی دیر اس کو چلانا ہے، ہر چیز کا طریقہ ہوتا ہے۔ جو اس کی ہدایات کے مطابق چلاتا ہے تو وہ دیر پا اس کی چیز چلتی ہے، جو ہدایات کے اوپر عمل نہیں کرتا تو اس کی چیز خراب ہو جاتی ہے۔ چھوٹی سی چیز بھی آپ دنیا کے اندر اگر دیکھ لیتے ہیں تو کیا خیال ہے، میرے اللہ نے جب اتنی بڑی مشینری بنائی ہے، 6 فٹ کا 5 فٹ کا جو انسان بنایا ہے، اس کے اندر اتنی مشینری رکھی ہے، تو کیا اس کو سیدھا چلانے کے لیے اللہ نے کوئی ضابطہ تو دیا ہوگا نا، کوئی کتابچہ تو دیا ہوگا نا، کہ جس کے اندر ہدایات ہو کہ تم نے اس طریقے سے چلنا ہے۔ وہ ضابطہ، وہ ہدایات، وہ اصول، وہ قرآن کریم ہے۔ اور اگر اس کو مجسم صورت کے اندر دیکھنا ہے کہ چلتا پھرتا نظر آئے تو پھر ہمارے لیے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک زندگی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کا مطالعہ کریں، گویا چلتا پھرتا قرآن اگر ہمیں کوئی نظر آتا ہے تو وہ میرا محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو اللہ قرآن میں فرماتے ہیں لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ تبارک و تعالی کسی جاندار کے اوپر اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں لادتا ہے۔ جب تک اللہ جسم کے اندر طاقت پیدا نہ کرے تب تک اللہ رب العزت کا حکم اس کی طرف متوجہ نہیں ہوتا۔ چھوٹا بچہ ہے، نماز نہیں پڑھ سکتا تو اس کے اوپر نماز فرض ہی نہیں۔ 7 سال کی عمر میں تھوڑی سی سنس آتی ہے، شعور آتی ہے، حضور نے فرمایا کہ اس کو حکم دو۔ 10 سال کی عمر میں حافظہ صحیح ہو جاتا ہے تو فرمایا اس کو زبردستی پڑھاؤ۔ جب بالغ ہو جائے، ہر ایک چیز کا پتہ چلے تو پھر اس کے اوپر وہ فرض کر دی جاتی ہے۔ اسی طرح رمضان المبارک کے روزے کسی بھی موسم میں آئیں، کسی بھی جگہ پر آئیں، یہ اصول یاد رکھیں کہ پہلے اللہ ہمارے جسموں کے اندر روزے کو برداشت کرنے کی طاقت پیدا کرتا ہے، کیونکہ اللہ نے مجھے بنایا ہے اور اللہ کا یہ وعدہ ہے کہ میں اپنے بندے پر اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں دوں گا۔ اور اللہ تو میرے ساتھ، آپ کے ساتھ 70 ماہوں سے زیادہ پیار کرتا ہے۔ ایک ماں اپنے چھوٹے سے بچے کو مشقت نہیں دیتی ہے، لیکن کبھی کبھی اس کو ڈانٹتی ہے، مشقت دیتی ہے تو اس کے فائدے کے لیے ہوتی ہے۔ تو یہ رمضان المبارک کے روزے میرے بھائیوں میرے لیے، آپ کے لیے فائدے کا سامان ہے۔ اس نے فرمایا کتب علیکم الصیام، اللہ نے روزے فرض کر کے، نماز فرض کر کے، زکوٰۃ فرض کر کے، حج فرض کر کے، جہاد فرض کر کے کسی مسلمان کے ساتھ کسی طرح کی کوئی زیادتی نہیں کی۔ پہلے اللہ نے ہمارے جسموں کے اندر طاقت پیدا کی ہے، اور وہ طاقت کس چیز سے آتی ہے؟ لا الہ الا اللہ سے آتی ہے۔ جو لا الہ الا اللہ سچے دل کے ساتھ پڑھ لیتا ہے، یقین کر لیتا ہے اللہ کی ذات کے اوپر، تو پھر وہ یہ 10-12 گھنٹے کیا 20-20 گھنٹے کے بھی روزے رکھ لیتے ہیں۔ آسٹریلیا کے اندر بھی مسلمان ہیں، وہ روزے رکھ رہے ہیں، رات کو 9 بجے سورج وہاں پر غروب ہو رہا ہے،
صبح 3:45 کہتے جماعت ہوتی ہے فجر کی، روزے رکھ رہے ہیں وہاں پر شدید گرمی ہے، یہاں پر صحیح ہے، موسم بہترین بالکل۔ تو ہمارا تعلق عبادات کا موسم وغیرہ کے ساتھ نہیں، یہ ہمارے ایمان کے ساتھ ہوتا ہے۔ اگر ہمارا ایمان طاقتور ہے تو ہمیں گرمیوں کے روزے بھی کچھ نہیں کہیں گے، لیکن میرے آپ کے ایمان کے اندر اگر طاقت نہیں ہے، کمزور ہو چکا ہے، تو پھر سردیوں کے روزے رکھنا بھی ہمیں مشکل نظر آئے گا۔ تو اللہ فرماتے ہیں، کتنے پیارے الفاظ سے فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا۔ میں نے آپ حضرات کو کئی مرتبہ بتایا ہے کہ جب اللہ قرآن میں یہ لفظ فرمائے نا، یا ایھا الذین آمنوا، تو اللہ ایک ایک بندے کا نام لے کر بتا رہا ہے، اے ایمان والے۔ جس نے کلمہ پڑھا ہے نا وہ ایمان والا ہے۔ میرا نام لے کر، آپ کا نام لے کر، ایک ایک بندے کا نام لے کر بتا رہا ہے، میرے بندے میں نے تیرے اوپر روزہ فرض کیا ہے۔ ہم میں سے کسی کا لیڈر اگر کسی کا نام لے لے، وہ پھولے نہیں سماتا ہے، یار میرے لیڈر نے میرا نام لیا ہے۔ اور اللہ رب العزت ایمان والوں کو کتنے پیار سے بلا رہا ہے، اللہ اکبر۔ اللہ سے بڑی کوئی ذات نہیں ہے، اللہ سے طاقتور کوئی ذات نہیں ہے، اللہ سے زیادہ بادشاہت کسی کے پاس نہیں ہے۔ اور وہ اللہ کیا کہہ رہا ہے، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، کتب علیکم الصیام، تمہارے اوپر رمضان کے روزے فرض کر دیے گئے ہیں، کما کتب علی الذین من قبلکم، تمہارے اوپر نہیں، صرف تم سے پہلے لوگوں کے اوپر بھی فرض کیے گئے تھے۔ کیوں فرض کیے جاتے ہیں؟ لعلکم تتقون، تاکہ تمہارے اندر تقوی پیدا ہو جائے، تمہارے اندر پرہیزگاری پیدا ہو جائے، تمہارے دل کے اندر یہ یقین پیدا ہو جائے کہ میرا اللہ مجھے ہر حال میں ہر جگہ پر دیکھ رہا ہے۔ اب روزے دار کو دیکھو، روزہ رکھا ہوا ہے، تنہا ہوتا ہے، کھا بھی سکتا ہے، پی بھی سکتا ہے، سب کچھ کر سکتا ہے، لیکن تنہائی کے اندر نہ کھاتا ہے نہ پیتا ہے۔ کیوں؟ کہتا ہے کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ لعلکم تتقون، یہی چیز پیدا کرنے کے لیے، ہمارے دلوں کے اندر یہ پیدا کرنے کے لیے اللہ رب العزت رمضان المبارک کا مہینہ لے کر آتا ہے۔ اللہ کے محبوب نے کیا فرمایا، شہر عظیم، بڑا ہی عظمت والا مہینہ، شہر مبارک، بڑا ہی برکت والا مہینہ۔ اور اللہ قرآن میں کیا فرماتا ہے، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، اللہ کو رمضان المبارک کا مہینہ اتنا پسند ہے کہ اس مہینے کے اندر اللہ نے قرآن کو نازل کیا ہے۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، یہ مہینہ اتنا پسند ہے، اس کے اندر اللہ نے ایک رات ایسی رکھی ہے، لیلۃ القدر خیر من الف شہر، کہ ایک رات کی جو عبادت پا لیتا ہے اس کو 1000 مہینوں سے بھی زیادہ عبادت کرنے کا ثواب مل جاتا ہے۔ کتنا پیارا مہینہ!